میں جنگ نہیں بند کروں گا، اور یہ کہنا ہے جناب اسرائیل کے وزیر اعظم کا۔ اس نے امریکن صدر کو بتایا کہ آپ کون ہوتے ہمیں آرڈر دینے والے کہ جنگ بند کریں۔ اس وقت یہ حساب لگا لے، اگر یہ بھی کہا جائے کہ اسرائیل نے ٹرمپ کو اپنا ٹومی، پیار سے ٹومی کہتے ہیں نا، آپ سمجھ گئے، وہ بنا لیا۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہ یہ خطرناک سازش، اور یہ وہ سازش ہے جو میرا خیال ہے کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں یہ کون سا رول ادا کر رہے ہیں۔ عربوں کے اوپر حملے ایران ابھی تک بند نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے ابھی بھی حملے کہیں نہ کہیں سے ایران کے اوپر کر رہا ہے، اور آج بھی یہ اطلاع ہے کہ عرب کے کئی ممالک میں ایران نے حملے کیے، وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل مسلسل ایران کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ایران بھی میزائل پھینک رہا ہے، اور ٹرمپ کا یہ بیان کہ 5 دن تک کے لیے ہم کوئی حملے نہیں کریں گے، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی بڑا حملہ نہیں کریں گے، جو ہمارا پروگرام ہے، جو ہمارا پلان ہے۔ اور دوسری طرف ایران نے اپنی کچھ شرائط رکھی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ دوبارہ نہ کی جائے اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے۔ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ہے سب سے بڑا ایشو، جس کی وجہ سے ایران کے وہاں پہ آپ کو بتائیے جو مسائل بنے ہوئے ہیں، وہ کئی سال پرانی گاڑیاں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کو مدد نہ ملنے کے باوجود بھی وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ مسائل جو اتنے آپ نے دیکھ لی ہے، اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جائے، امریکہ اور اسرائیل یہ وقت لے رہے ہیں 5 دن میں یہ اور اسلحہ وہاں پہ پہنچائے گے، اور ان 5 دنوں میں اپنی تیاری اور کر کے دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حملہ نہ کریں۔ ایک تو آپ یہ بات نوٹ کر رہے، کامرس میں بھی ایک صاحب نے لکھا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح توجہ دلائی تھی کہ ایران کے اوپر حملے جاری رہیں گے، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ تو نہیں لکھا، لیکن خلاصہ میں بتا رہا ہوں، فراڈی جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں جہاں بھی فراڈی ہوں گے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو جناب دوسرا، ایران نے کہا کہ یہاں سے امریکن اڈے جو ہے، قطر اب چھوٹا سا ملک ہے، ابھی ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یہ قطر، یہاں پہ امریکن فوجیں بیٹھی ہوئی، انگلینڈ کی فوجیں بیٹھی ہوئی، کیونکہ ان کے پاس اپنے تو پہلے کوئی چیز نہیں کسی کے پاس۔ اس کی وجہ یہ کہ فری تیل مل رہا ہے، وہاں سے پیٹرول ڈیزل چل رہا ہے، اور ان کی پکنک لگی ہوئی، اپنے بندے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، موجیں ہی موجاں۔ ایران کہتا ہے جی یہاں سے تتر بتر ہو جائے، یہ بھی اس کی شرط ہے، جنگ بند تب کی جائے گی۔ اسرائیل کو کوئی خوف نہیں ایران میں، اگر اسرائیل کہہ رہا ہے نا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے تو وہ جاری رکھے، اور اس کے جواب میں ایران بھی پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسے ایسے حملے رات کو کیے کہ اسرائیل کے کئی نئے شہر جو ہے وہ تباہ کر دیے، اور وہاں پہ اب بھی بڑی تیزی کے ساتھ آج رات بھی کافی بڑے حملے ہوں گے، اور جو سسٹم اسرائیل کے پاس تھا میزائل روکنے کا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی طرح عربوں کے اوپر بھی، اور اس پر یہ غور کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایران کا جس طرح بتا رہے ہیں کہ الیکٹرسٹی سسٹم اور پیٹرول یہ وہ تباہ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں عرب ممالک کا یہ ایران تباہ کرے گا، دونوں طرف نقصان کس کا ہوگا یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ تو یہ جو دماغ پیچھے چل رہے ہیں، اب کیوں اسرائیل نے کہا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، سادہ سا سوال ہے، وہ اس لیے کہ امریکہ وہ ہوتا نہیں کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو اس کو کہتے ہیں یا لڑی نہ، ساتھ آنکھ مار دیتے ہیں، پھڑ لا، تو وہ والا صاحب چل رہا ہے۔ اور یہ 5 دن میں آپ دیکھیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی بڑا حملہ کر کے ایران کو کوئی ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ جس کا ایران میرا خیال پہلے طور پر ذہنی طور پہ یہ تیار ہو چکا ہے، اور ان پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ دو شیطان جب مل جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر مشکلات تو ہوتی ہیں، ایک شیطان ہی آج کے دور میں سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں کتنے شیطان ہیں، وہاں پہ کس مصیبت میں قوم پڑی ہوئی ہے، اپنی طرف سے تو مکے جا کے دوسرے شیطان کو بٹے مارتے ہیں، مگر یہاں کے شیطان جو ہوتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ سادہ لفظوں میں آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی، عراق میں بھی بڑی تباہی ہے اس وقت، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم لبنان کے حملے بھی نہیں روکیں گے، وہاں بھی حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے،
کسی صورت بھی ہم وہاں پہ حملے نہیں روکنے والے۔ اور جو اس وقت اسرائیل کا پروگرام ہے تمام عربوں کو تباہ و برباد کرنا، عرب آج بھی اگر ہوش میں نہ آئے تو یہ اپنی بادشاہت کی فکر کرے، آنے والے دنوں میں ان کی بادشاہت بھی خطرے میں ہوگی اور یہ چھپتے پھریں گے۔ اور ایک اور بڑی چیز ہے، آپ کو بتاؤں، کئی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ جنگ کے اخراجات کون دے گا؟ یہ عرب ممالک دیں گے۔ ان کے جو پیسہ پڑا ہوا ہے امریکہ میں وہ 0.000 ہو جائے گا۔ وہ کہے گا جی میرا تو اتنا خرچہ آیا، میں نے تو آپ کو بھی چاہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا تھا کہ یہاں پہ آ کے آپ اس کے اوپر حملہ کرو۔ وہ کہے گا جناب یہ آپ کو زیادہ خطرہ تھا اس سے، اگر یہ ایٹمی طاقت بن جاتا ہے ایران تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا کر۔ تو اپنے اوپر نہیں، فراٹی آپ کو میں بتا رہا، جھوٹے بکار لوگ ہیں۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ تو بزنس مین ہے، وہ تو اپنا نقصان کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی سیاست کا بیڑا گرک ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، مگر اس وقت جب تک اس کے پاس طاقت ہے وہ تمام حربے استعمال کرے گا جو مکاری کے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی میری کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، یہ دیکھیں افغانستان کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی، امریکہ نے کہا اور ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس تو عقل ہے ہی نہیں نا، ہم تو عقل سے قائم نہیں لیتے۔ ہم نے ایک نیا دشمن جان بوجھ کر اپنی بے عقلی کی وجہ سے پیدا کر دیا اور دوسرے ممالک کو خوش کرنے کی۔ لیکن کل کو یہ جو بارڈر ایریا ہے یہ پاکستان کے لیے نسول بن جائے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیا حالات پاکستان کے اوپر ہوں گے، کس طرح وہاں پہ عوام جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی۔ یہ وہاں سے آپ دیکھ لیجیے 23 مارچ کی پریڈ سے ہی آپ کو چل گیا ہوگا جتنے کہ وہاں پرامن حالات خود، کیونکہ ان کو جب یہاں اپنا خوف ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی منجی ٹھوک دے گا ہماری، اس وجہ سے وہ پریڈ بھی میرا کوئی دوسرے طریقے سے کر کر کے جان چھڑائی، خانہ پوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک چیز اور بتا دیتے ہیں، جو جرمنی میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اسپیشل پروگرام کی اب ضرورت نہیں، اسی میں بتا دیتے ہیں کہ جو ڈبل نیشنلٹی تھی، اب برلین نے کہا جی، برلن نے جو بھی یہاں سوال کرنا ہے کہ جن لوگوں نے کینسل کرائی ہوئی تھی نیشنلٹی وہ دوبارہ لے سکتے پاکستان کی نیشنلٹی، اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہاں آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی نہ لیں، اگر جرمن ہے تو وہ آپ سکون میں ہیں، پاکستانی نیشنلٹی لیں گے آپ کے لیے کئی مشکلات پیدا ہوں گی، آسانی کم ہوگی، مجھے نہیں لگتا کوئی کسی اس سے بہتر ہے ریجن کارڈ بنوا لیں، وہ آپ کو فائدہ مند ہوگا۔ لیکن نیشنلٹی کے چکر میں نہ پڑے، یہ دوبارہ گلڈ شیلڈ پیسے پوسے کھینچنے کے چکر میں ہے، اور اس نیشنلٹی کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کل کو پاکستان کے قوانین آپ کے لیے مصیبت بنے رہیں گے، پاکستانی نیشنلٹی جس طرح پہلے آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی جان چھڑانی، اس لیے جب جان چھوٹ گئی ہے تو دوبارہ اس دلدل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جرمن جیسی نیشنلٹی آپ کو میرا خیال ہے سب سے بہتر ہے، اوریجن کارڈ کے اوپر وہی رائٹس ہے جو ایک نیشنلٹی کے لیے ہوتے ہیں، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، مشورہ ہم آپ کو دے دیتے۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو بتا دیتے کہ آخر پہ کہ ابھی کوئی بھی جو سفر کے آپ کے پروگرام میں بہت خبریں چل رہی ہیں، لوگ بزنس مین ہے، کاروبار بھی تو چلانا ہے لوگوں نے، کوئی کہہ رہا ہے فلائٹیں چل پڑی، جدھر جہاز چل پڑے ادھر ایسا کوئی بھی پروگرام نہ بنائے کہ ابھی راستے میں جب تک امن نہ ہو، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی تو کوئی ہالیڈے وغیرہ کے پروگرام بھی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گھر میں احتیاط کر سکتے، بہتر اپنے آپ کو سیو کر سکتے، لیکن جب آپ سفر پہ ہوں گے کیا پتا کہاں پہ کوئی دوبارہ مصیبت میں پڑ جائے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔